بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ ان کا سوال ہے کہ شیعوں کا اعتراض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ حضرت علی رہے، پھر زیادہ تر حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے کیسے روایت ہوئی؟ یہ ایک بے وقوفانہ سوال ہے۔ ان سے کہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ایمان لائے اور عمر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہے، بچپن سے رہے، جوانی تک رہے۔ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو پہلے ایمان لانے والوں میں بھی آپ ہی ہے، حتیٰ کہ آپ کے ساتھ ہجرت کرنے والوں میں، حتیٰ کہ آپ کے بغل میں لیٹے ہوئے ہیں قیامت تک کے لیے۔ زیادہ ساتھ کس کو ملا؟ تو حضرت ابو بکر کی روایتیں تو حضرت علی سے بھی کم ہے۔ یہ ان بزرگوں کی احتیاط ہے کہ وہ احادیث لکھنے میں احتیاط برتتے تھے، اور حضرت علی سے بہت زیادہ ساتھ امہات المومنین کو ملا۔ ان کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روز و شب ملے، خلوت ملی، جلوت ملی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خلوت ملی۔ حدیث کہتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام کی باتوں کو، آپ کے قول کو، آپ کے فعل کو، آپ کے کام کو، آپ کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا، حضور نے روکا نہیں، ٹوکا نہیں، وہ بھی حدیث۔ حضور کے جو ذاتی اوصاف ہیں، خصائص ہیں، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ یہ چار چیزوں کا نام حدیث ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ دیکھنے والی امہات المومنین زیادہ ہیں، تو ان کی روایتیں تو حضرت ابو ہریرہ سے بھی کم ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بلکہ بعض کی تو حضرت علی سے بھی کم ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ رہیں۔ حضرت علی بے شک حضور کے ساتھ بچپن سے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساتوں پہر اللہ کے رسول کے ساتھ ہی تھے، 24 گھنٹہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہی تھے۔ ان کی اپنی بھی خانگی زندگی تھی، گھریلو معاملات تھے، کاروبار تھا، تو اس حساب سے جب بھی موقع ملتا آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ ان صحابہ میں تھے جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، یعنی چبوترے والے۔ آج بھی آپ جائیں مسجد نبوی میں تو جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، تو وہاں بالکل روضے سے لگا ہوا چبوترا ہے اصحاب صفہ کا۔ تو ایسے چند صحابہ تھے جن کا کوئی گھر بار نہیں تھا، وہ وہیں بیٹھے رہتے تھے۔ بارگاہ رسالت میں کوئی نذرانہ آتا، ہدیہ آتا، تو اللہ کے حبیب ان کے پاس بھیجتے، جس سے وہ لوگ اپنا کھا کر گزارا کر لیتے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح حضور کے ساتھ زیادہ بیٹھنے کا موقع ملا، اور ان کے پاس حدیث لکھنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں تھا۔ وہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کو لکھ لیا کرتے تھے اہتمام کے ساتھ۔ ایسے کتنے واقعات ہیں کہ بہت سی باتیں حضرات صحابہ بھول گئے تو حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا، کیونکہ وہ زیادہ رہنے والوں میں سے، اگرچہ ان کا رہنا حضور کے ساتھ مدینے میں تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں بھی 10-11 سال رہے ہیں۔ 10-11 سال کا عرصہ بہت بڑا ہوتا ہے جی۔ تو اس عرصے میں 24 گھنٹہ اللہ کے نبی کے دروازے کے سامنے رہنا، اور جب ہر وقت سرکار کے ساتھ نماز پڑھنا، جب بھی مجلس بیٹھی آ کر بیٹھ جانا، اللہ کے حبیب کی بات سننا، سرکار کہیں جا رہے ہوں ساتھ میں ہو لینا۔ تو اس طرح حضرت ابو ہریرہ نے ہر بات کو حضور کی نقل کی، تو حدیثیں ان سے زیادہ روایت ہوئی، اور حضرت مولائے کائنات سے کم ہوئی۔ اور مولائے کائنات سے اگر حدیثیں کم روایت ہوئی تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ مولائے کائنات سے حضرت ابو ہریرہ کا مقام بڑا ہو گیا۔ ہرگز کوئی سنی ایسا خیال نہیں کرتا۔ اب ہم حضرت مولائے کائنات سے بڑا مقام حضرت ابو بکر صدیق کا مانتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو ان کی روایتیں تو حضرت علی سے بھی کم ہیں۔ تو روایت کم ہونے کی بنا پہ ان کا مقام حضرت علی سے کم تھوڑی ہو گئے۔ یہ سب بے وقوفانہ باتیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، جس کے منہ میں جو آتا ہے بک دیتا ہے۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ سے اس لیے حدیثیں زیادہ روایت ہے کہ ان کے پاس سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے کے دوسرا کوئی کام نہیں تھا، اور حضرت علی کے پاس اس کے علاوہ بہت کام تھے، اس لیے ان کی روایتیں کم ہیں۔